بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور غلام احمد پرویز، اس نے چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھائے۔ اب چونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا ہو، اس کی اولاد کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے، وہ ہبہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے، یتیم پوتیوں کے لیے ہبہ 1/3 کی حد تک کیا، بلکہ ہبہ تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے، یہ وصیت 1/3 کی کر سکتا ہے کہ اس کو دے دی، لیکن باقاعدہ قانون وراثت میں حصہ نہیں ہے، اجماع ہے اس پر۔ دیکھو جی یہ کیا بات ہے، وہ بیچارے یتیم پوتے وہ محروم کر دیے گئے، یہ کیا ہے مولوی، انہیں کچھ پتہ نہیں دین کا۔ ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناواقف لوگوں کے اندر ایک اثر پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب علماء کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں آپ کی رائے گھٹیا ہو گئی، تو آپ تو ایسے جہاز کے مانند ہیں جس کا لنگر کٹ گیا۔ اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر لے جائے گی، یا ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی۔ بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتاً کنایتاً استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اسلاف سے کاٹتا ہے لوگوں کو، یہ نہیں کیا پتا۔ اصل بات تو اس نے بتائی ہے، یہ ہے مجدد کامل، یہ ہے، اور آگے بڑھ کر یہ نبی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن یہ دلیل آپ دو گے، میں اس کا جواب بعد میں دوں گا کہ نبوت اور وحی رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ وہ جاری رہے گی، جب جاری رہے گی تو میں نبی ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسری بات آپ سے میں نے کہی ہے، اس کے لیے قرآن میں اہم ترین مقام جو ہے وہ ہے جو 3 دفعہ آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھیے 2 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ ادبیت، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو، ایک ہی بات بھی آپ کہہ رہے ہو تو ذرا اسلوب بدلیے، ورنہ آڈینس بور ہو جائے گی۔ وہ جو غالب کہتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ایک ہی پھول کا حسن کے جو ہے بیان کروں گا، انداز 100 ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں ہے، جس چیز پر آج ہماری گفتگو ہوگی تفصیلاً، دین کو غالب کرنا، اس کے لیے تکبیر رب کا لفظ ہے، اقامت الدین کا لفظ ہے، اظہار الدین علی الدین کلہ کا لفظ ہے، لیکن الدین کلہ للہ کا لفظ ہے، حدیث میں لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ کا لفظ ہے۔ تو یہ ہے کہ تنوع سے اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوگی، ریپیٹیشن سے نہیں۔ لیکن جب جہاں کوئی شے بہت زیادہ بہت اہم ہو اور ضرورت ہو کہ اس کے اوپر اپنی مائکروسکوپ جو ہے، بڑا لینس گاڑ کر رکھ دیجئے، سوچئے سوچئے سوچئے۔ وہ جو غالب ہی نے کہا ہے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ میرے شعر میں جو لفظ آ گیا ہے تو ذرا اس کو سمجھنے کے لیے مائکروسکوپ لگانا، دیکھنا، ذرا ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھنا کبھی۔ گنجینہ معنی کا طلسم ہے، وہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اہم ترین مضمون جو ہے قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آئے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ ہے کمال کہ مجال نہیں ہے جس میں کہیں مونوٹنی کی وجہ سے کوئی ایسا بورنگ انداز پیدا ہو جائے، معاذ اللہ کا کلام۔ اب یہ الفاظ قرآن میں 3 جگہ ایگزیکٹلی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اٹھایا اپنے رسول کو، بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی، الہدی قرآن حکیم دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر۔ یہ الفاظ 3 دفعہ حضور کے لیے، سورہ صف، سورہ فتح،
سورہ توبہ، صف اور توبہ میں تو ایک ہی لفظ ہے آخر میں بھی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار، لیکن یہ مشن ہے، وہی جو میں کہہ رہا تھا، مشن اکمپلشڈ، یہ مشن ہے جو محمد کو دیا گیا ہے۔ دین کی صرف تبلیغ نہیں کرنی، دین کو قائم کرنا ہے۔ There is a world of difference between the two۔ تبلیغ کر دی ٹھیک ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم نے پہنچا دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہارا رب جانے۔ بھائی مجھے تو قائم کرنا ہے، یہ قائم کرنا، یہ تو یوں سمجھیے کہ بعد المشرقین ہے، بہت فاصلہ ہے۔ اس خطاب صبوری 1000% گشت۔ دوسری بات، کسی دوسرے رسول اور نبی کے لیے یہ لفظ نہیں آئے، اس سے پہلے تو بیان کر چکا ہوں۔ کچھ حیثیتیں مشترک ہیں، تمام انبیاء نذیر بھی تھے، تمام انبیاء بشیر بھی تھے، تمام انبیاء داعی بھی تھے، تمام انبیاء اپنی جگہ پر روشنی کا چراغ بھی تھے، تمام انبیاء شاہد تھے۔ حضور کے لیے بھی فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ چیزیں مشترک ہیں، لیکن ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضور کا ان 5 باتوں میں جو مقام ہے وہ بھی دوسروں سے اونچا ہے، مشترک ہے، لیکن بلندی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کسی کے لیے نہیں آئے۔ ابراہیم، ویسے آپ سوچئے درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی طرح کی عنایتیں فرما جیسے کہ اپنے نبی ابراہیم پر کی اور ان کی اور آل پر کی۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ 3 نسبتیں ایسی ہیں، خلت الہی اللہ ابراہیم کو مل رہی ہے، انی جاعلک للناس اماما، امامت الناس ابراہیم کو مل رہی ہے۔ سینکڑوں نبی ان کی نسل میں آ گئے، ابو الانبیاء، لیکن یہ لفظ نہیں ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 2 جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک جگہ فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ مشن ہے بہت بھاری، لیکن اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ، اللہ کافی رہے گا مددگار کے طور پر۔ ان 2 مقامات پر جن میں ایک آیا ہے، چاہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک بات اور نوٹ کیجئے، دونوں جگہ پر اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے، ہم مانی ہے، صرف ایک لفظ آگے سے پیچھے کیا گیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یریدون اس میں فاعل کون ہے؟ کیونکہ پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لیکن یہاں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھایا نہیں جائے گا، نہیں، اللہ مکمل کرے گا، بالکل برعکس۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور سورہ توبہ میں یریدون ان یطفئوا، صرف ان اور لام کا فرق ہے، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا یتم نورہ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس آیت کی اہمیت کو آپ سمجھیے جو 3 مرتبہ اس طرح آ رہی ہے، دوہرا دوہرا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے اسلاف میں سے عظیم ترین جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کو سمجھتا ہوں۔ دوسرے 2 اور کون ہیں؟ امام غزالی، امام ابن تیمیہ، لیکن میرے نزدیک شاہ ولی اللہ از ایکول ٹو امام غزالی پلس امام ابن تیمیہ۔